صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আসুন আমরা কোরআন পাক থেকে তেলাওয়াত শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জন নিয়তে আমরা কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত শ্রবণ করব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی
ٹھوکر پہ نہ ڈالا آقا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 4 جنوری 2023 اور میں اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں موجود فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو میں ہوں، جہاں سے الحمدللہ ہمارے بنگلہ نشریات جو بنگلہ مدنی چینل ہے اس کی ٹرانسمیشن یہاں سے چلا کرتی ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے پہلی دفعہ یہاں سے براہ راست بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بیان اسلامی بہنوں میں بالخصوص بنگلہ دیش میں جو مختلف مقامات پر جو میرے پاس اس وقت بنگلہ دیش کی رپورٹ ہے، اس میں یہ کھلنا، رنگپور، راجشاہی، ڈھاکہ، بریسال، چٹاگونگ اور میگنا اور سلہٹ، یہ ماشاءاللہ ان مقامات پر ہے، اور بہت سارے مقامات پر اسلامی بہنیں یہاں مختلف جگہوں پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر اس میں اجتماع میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر چونکہ یہ اجتماع براہ راست ہے اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے تعلق سے ہے، تو مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں اس اجتماع میں شامل ہوں گی۔ موضوع بھی میرا اسلامی بہنوں کے ہی انشاءاللہ تعلق سے رہے گا۔ میں اسلامی بہنوں کے اس اجتماع کی بیانات کی تیاری میں کچھ واقعات پڑھ رہا تھا، نیک خواتین کے واقعات تھے، نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، متقی، خوف خدا رکھنے والی جو نیک خواتین اسلام میں، ہمارے دین میں، اس کی تاریخ میں جو ملتی ہیں، وہ جو گزری ہیں، تو ان کے واقعات کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بڑی ہی نیک خاتون کا میں نے ایک واقعہ پڑھا، اور اس کو بیان کرتے ہیں ابو جعفر صاحی علیہ رحمہ، کہ یہ ایک نیک خاتون کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اتنی نیک تھی کہ روزانہ چاشت کی نماز
میں یہ 100 رکعت پڑھا کرتی تھی اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ یہ پڑھا کرتی تھی. رات کو بھی یہ نماز میں مصروف رہتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، آخر کب تک سوتے رہو گے، اٹھو اپنے رب کی عبادت کرو. اور کہتے ہیں کہ یہ عورت اپنے شوہر سے کہتی تھی میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ صرف حلال روزی کمانا، میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ میری وجہ سے جہنم میں نہ جانا، اپنی ماں کی خدمت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے قطع رحمی نہ کرنا کہ اللہ تمہارے ساتھ تعلق نہ توڑ دے، یعنی اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت سے دور نہ کر دے. میں جب یہ پڑھا واقعی حکایت تو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ پاک نے کیسی توفیق عطا کی ہے، اور یہ کتنا زبردست ایک بیان مجھے ملا کہ ایک تو خود نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، نمازی تھی، نفلیں پڑھنے والی تھی، اشراق چاش کی نماز ان کی فضیلت ملی، تلاوت کرنے والی تھی، رات کو نفل پڑھنے والی تھی، دن کو بھی نمازیں پڑھنے والی تھی، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ اپنے شوہر کو عبادت اور نیکی کا حکم دے، مطلب نیکی کی دعوت دیتی. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور اس کو نیکی کی بات بتائے، اسے نیکی کی طرف لائے، اور عورت چاہے وہ اپنے شوہر کو لائے. صرف شوہری یہاں مراد نہیں ہوتا، یہاں شوہری صرف بات نہیں کی جائے گی، اگر والد ہیں تو والد کو، بھائی ہے تو بھائی کو، اس طرح اپنے محرم کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھنا چاہیے. مگر آپ اگر اس جملے پر غور کریں تو جو بھی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہی ہیں کہ کہتی ہیں میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ صرف حلال روزی کمانا. اب یہ آج یہ دور میں کون کہتا ہے الا ماشاء اللہ کہ دیکھیں آپ جا تو رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے، لیکن مہربانی کیجئے گا آپ حلال روزی کمانا، حرام روزی مت کمانا. اور اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم پر گزارا کر لیں گے لیکن حرام کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے. کہیں گے آپ نیت کریں، اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے گھروں میں معاذ اللہ کو حرام کمائی آتی ہے، لیکن ایک ذہن دیا جا رہا ہے، ایک جذبہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یار یہ بھی ایک سوچ ہے جو ہماری اسلامی بہنوں کی ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ ایک بہت خوبصورت و مدنی سوچ مجھے اس حکایت میں ملی جو میں نے نیت کی تھی کہ آج میں اپنے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بیان کروں گا. اور کہتی ہے کہ میری وجہ سے جہنم میں نہ جانا. اللہ اللہ، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کوئی ایسا کام مت کرنا ہے جیسے کہ میری کسی خواہش کی وجہ سے یا میری کسی فرمائش کی وجہ سے یا میری کسی عادتوں کی وجہ سے ایسا کو کام نہیں کر دینا کہ جس سے تمہیں جہنم میں جانا پڑ جائے. یعنی بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے کہ آپ میری وجہ سے جہنم میں نہیں جانا، یعنی میری وجہ سے کوئی ایسا کام مت کر لینا جس کے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو جائیں. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنی ماں کی خدمت و فرما برداری کرنا. یہ تو خیر جو شادی شدہ اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نیک عورت ہی کر سکتی ہے، یہ تو آپ بھی سمجھ لینا یہ ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے کہ وہ شوہر کو یہ کہے کہ آپ اپنی ماں کی فرما برداری اور اپنی ماں کی مطلب خدمت کرنا. تو پتہ ہے کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے میرا شوہر نیکی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور اللہ تعالیٰ درجے اس کے اور بلند فرمائے گا. اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. رشتہ داروں کے ساتھ یہاں یہ نہیں کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ ہی آپ کا رویہ اچھا رہے. رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئے، صلہ رحمی. یہ بہت عقل کی باتیں ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت عقل کی باتیں ہو رہی ہے. یہ جو کچھ باتیں کر رہی ہے نا، جس کا میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ کچھ باتیں کر رہی ہیں. اور پھر آگے بیان ہوا کہ ان سے قطع رحمی مت کیجیے گا، یعنی صلہ رحمی، حسن سلوک، ماں باپ کی فرما برداری، عبادت، نیکی، حلال روزی. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر کوئی چاہے
کہ اس کے گھر میں خیر و برکت آئے، اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں امن آئے، اگر کوئی چاہے کہ اس کے گھر میں مطلب راحت ہو، سکون ہو، ٹینشن نہ ہو، تو وہ یہ جو نیک خاتون ہے نا، بس ان کی سوچ کو اختیار کر لے، تلاوت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی، نیکی کرنے والی، یہ سوچ اختیار کر لے، اور یہ سوچ اختیار کر لے کہ میں نے خود بھی صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ رشتہ دار میرے والدین یا میرے والدین کی طرف سے ہوں، یا وہ رشتہ دار میرے شوہر یا میرے شوہر کی طرف سے ہوں، وہ جو بھی مطلب رشتہ دار ہیں، چاہے اس کا تعلق میری سگی بہن سے ہو یا اس کا تعلق میری نند سے ہو۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یعنی یہ وہ میں آپ کو باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ نیک لوگ، نیک عورتوں کی یہ نشانی ہے، نماز، روزہ، فرما برداری، اطاعت گزاری، شوہر کی اطاعت گزاری، یہ وہ ہے جو جنت کی بشارت دلاتی ہے۔ یعنی اگر ایک اسلامی بہن کی نظر اللہ کی رحمت پا کر جنت پانا ہے تو یہ دنیا کے کئی جھمیلوں سے نکل جائے گی۔ میں آپ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اور ہم سب گھر گرستی والے لوگ ہیں نا، ایک فیملی ہوتی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہے یا پاکستان میں ہے یا انگلستان میں یا ہندوستان میں ہے یا مطلب کہ کسی اور ملک کے اندر ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ ہو، مدنی چینل دنیا میں تو دیکھا ہی جاتا ہے، آپ کہیں بھی ہیں، ابھی دیکھیں یا بعد میں دیکھیں، ہمارے ایک فیملی تو ہے نا۔ اچھا، میں نے ایسے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ ان نیک خواتین نے اپنے یہاں جو مسجد ہے، جیسے مسجد بیت کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے مسجد بیت ہے تو مسجد بیت سے نکلتی نہیں تھی، مسجد بیت میں رہتی تھی، وضو وغیرہ کے لیے نکلی، پھر آ کر بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کر وہاں قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، نیکی کرنا، یہ کرنا۔ تو یہ جو ذکر ہم جو سن رہے ہیں نیک خواتین کا اور پرہیزگار خواتین کا، عبادت گزار خواتین کا، اچھا میں یہاں صرف عبادت کے تعلق سے آپ سے درخواست نہیں کر رہا، یہاں عبادت تو کرنی ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، واجبات ادا کرنے ہیں، علم دین حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھاٹ، ساتھ ساتھ یہ سوچ، ساتھ ساتھ یہ ذہن اور یہ سمجھ کہ یار یہ ان جھمیلوں میں کیا کرنا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، اس کا یوں تو اس کا یوں، فورگیٹ۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں جس کا مین گول، جس کا مین ٹارگیٹ آخرت کی تیاری ہو نا، اس کو یہ دنیا کے غم وغیرہ نہیں اتنا مدد تنگ کرتے۔ ہم میں سے کئی ایسی اسلامی بہنیں شاید اس وقت دیکھ اور سن رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کو بس یہی ہو کہ میرے ساتھ یوں، میرے ساتھ یوں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ میں آپ کو اس میں پڑے رہنے سے تو آپ کا نکلنا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ بلایا نہیں، یہ آیا نہیں، یہ اٹھا نہیں، یہ سویا نہیں، اس نے پکایا نہیں، اس نے کھلایا نہیں، اس نے پلایا نہیں، یہ جو کچھ بھی ہماری یہ مطلب جس کو عموماً مطلب یہ بالکل فضول قسم کی اس میں بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، میں ہر بات فضول نہیں کہہ سکتا، مگر میجورٹی چیزیں اس میں فضول ہوتی ہیں۔ اس کا ایک نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو عبادت میں لطف نہیں آئے گا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، نیکی تقوی پرہیزگاری میں مزہ نہیں ہے، مطلب وہ نہیں ہوگی۔ اچھا، گھر میں بھی بے سکونی رہے گی، آپس کے اندر کھچاؤ رہے گا، تناؤ رہے گا، اور مطلب کہ ایک دوسرے کو مطلب وہ نبھانے والی ہوگی، مسکرا کر دیکھ تو رہے ہوں گے لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوگا، یوں سمجھیے آپ۔ تو پھر میاں بیوی میں بھی، شوہر و بیوی میں بھی لڑائی جھگڑا، تو پھر ساس و بہو میں لڑائی جھگڑے۔ میں آپ کو اس کا صحیح فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر ہم آخرت کی تیاری کو فوکس کر لینا، میری جتنی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہی ہیں یا آگے کے دیکھیں گی سنیں گی کہ میری زندگی کتنی، میرے کیا پتہ کہ آج ہی مجھے موت آ جائے، اگلے لمحے مجھے موت آ جائے، میری سانسوں کی گنتی آج ہی پوری ہو جائے، پتہ تو نہیں ہے نا۔ جوان بچیاں، چھوٹی بچیاں ابھی مری رہی ہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی جاتی ہیں تو جوان عورتیں بھی جاتی ہیں، تو مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے موت ہے۔ اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ایک
بات یہ ہے کہ جو اصل غم ہے نا قبر کا، آخرت کا، کہ میرا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے کر دو، میں مزہ سمجھتا ہے نکلنا اس سے ہی آسان۔ کب یہ سمجھیں گے، کب سیکھیں گے؟ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پہلی صدمے پر صبر کر لیتے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لوگوں کے درمیان رہے اور آپ کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ یہ بات یاد کر لیں آپ، ہم لوگوں میں رہتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، محبتیں بھی ملتی ہیں، نفرتیں بھی ملتی ہیں، تکلیفیں بھی ملتی ہیں، یا شکر کا پہلو بھی ہے، صبر کا پہلو بھی ہے، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اگر کوئی غموں سے بچ کر جینا چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی غم نہ ہو، مجھے کسی قسم کا غم نہ ہو، کسی قسم کا دکھ نہ ہو، تو وہ جنت ہے۔ جی ہاں، یہ یاد کر لیں آپ، وہ جنت ہے جہاں غم نہیں ہے، یا دکھ نہیں ہے، یا ملال نہیں ہے، یا حزن نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ دنیا میں بغیر غموں کے نہیں جیا جا سکتا۔ یہاں شکر کے ساتھ جئیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ شکر کے ساتھ جینے کی عادت پیدا کریں میری اسلامی بہنوں، اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ میں تو بہت غمگین ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں، نیچے والے کو دیکھیں، وہ آپ سے غمگین ہے، آپ سے زیادہ پریشان ہے۔ میرے کو بہت دکھ ہے، اپنی دوسری اسلامی بہن کو دیکھے، وہ آپ سے زیادہ دکھی ہے، اور وہ دکھی اس کے نیچے دیکھے، وہ زیادہ دکھی ہے، وہ اس سے نیچے دیکھے، وہ زیادہ دکھی ہے۔ دکھی دکھ ہے دنیا میں، لیکن جب آپ دنیاوی طور پر اپنے سے زیادہ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو شکر کا پہلو ملتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے یہ زندگی دی، یہ نہیں دی۔ مطلب گھروں میں بیٹھی اسلامی بہنیں بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سکھ دیا ہوا ہے، وہ بھی ناشکریہ ناشکری کر کے نقصان آپ اپنا ہی کرتی ہیں، کہ شکر کے پہلو کو چھوڑ کر اپنے لیے پریشانی لینی ہے۔ نعمت تو شکر ادا کر، اللہ نعمت اور بڑھا دے گا، اور ناشکری کر کر ہم سے جو نعمت ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، کہ تم جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، یا تم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے، تم سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ان نیک خاتون کا صدقہ عطا کرے۔ یقین مانے میں نے تو یہ ایک ہی واقعہ پڑھا، تو اور بھی کئی واقعات ہیں لیکن سارا بیان اسی پر ہو جائے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، آپ رشتہ داروں کے ساتھ نبھائیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نبھائیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نبھائیں، اور قطع رحمی مت کیجیے گا، ورنہ تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں انہی کا کہہ رہا ہوں، جو ایسی نہیں کرتی ان کی تعداد زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، چلے تعداد پر تبصرہ ہی نہیں کرتے، مگر ایسی اسلامی بہنیں جو کہ اس طرح مطلب کہ شوہر کو سمجھاتی ہوں۔ آپ کہیں گے یار اس وقت ہم کو سمجھا رہا، ہمارے آدمیوں کو نہیں سمجھا رہا۔ میرا بیان اس وقت اسلامی بہنوں میں، میرا بیان اس وقت اسلامی بھائیوں میں نہیں ہے۔ جہاں اسلامی بھائیوں میں بیان ہوگا وہاں ہم کوشش یہی کریں گے کہ ان کو اپنی بیوی کے، عورتوں کے، والدہ کے، سب کے حقوق بیان کریں۔ ڈیفینیٹ یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ مطلب ایک تقسیم ہے۔ اس وقت تو جو آڈینس ہے، جو سننے والیاں ہیں، وہ موضوع ہی ہمارے اسلامی بہنوں میں اجتماع ہے نا۔ اسلامی بہنوں کا جو ہفتہ جو اجتماع ہوتا ہے اسی میں میرا بیان ہے۔ تو الگ الگ کیٹیگریز ہوگی نا، بچے ہوں گے تو بچوں کو بچوں کے تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے سمجھائیں گے، ماں باپ ہوں گے تو ان کو اولاد کے تعلق سے بیان کریں گے، اگر اسلامی بہنیں ہوں گی تو ان کو اس طرح گھر گھرستی کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کریں گے، تاکہ ان کی عبادات بھی اچھی ہوں، ان کی ریاضت بھی اچھی ہو، ان کی طہارت بھی اچھی ہو، ان کی تلاوت بھی اچھی ہو، ان کی تقوی پرہیزگاری کی عادتیں بھی اچھی ہو، تو ان کا گھر بھی سکون کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنا رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیت تو کر رہے ہیں
مجھے تو بہت مزہ آیا، میں پرسنل بول رہا ہوں، مجھے بہت مزہ آیا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد کہ ایسی بھی مطلب کہ نیک خواتین ہیں کہ جن کی سوچ اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ اتنا خوبصورت انداز ہے. شوہر کتنا خوش نصیب ہوتا ہوگا یار. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ شوہر کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو ایسی نیک بیوی مل جائے. آپ کہیں گے یار ہمارے سب اسلامی بہنیں تو شادی والی نہیں ہیں. اللہ پاک ان کے بھی رشتے اچھے عطا کرے، اللہ پاک ان کو بھی نیک رشتے عطا کرے، اللہ پاک ان کا گھر بھی آباد کرے. اور ابھی میرے اتوار کو میرا بیان ہوا تھا یہاں سید پور میں، اس پر بھی میں نے یہی بیان کیا تھا. موضوع چل پڑا تھا کہ اسلامی ہماری بچیوں کی شادیاں، نوجوانوں کی شادیاں جلدی ہو جائیں، وقت پر ہو جائیں، سستی ہو جائیں، اچھے اور نیک رشتے مل جائیں. اس پر بیان کیا تھا میں نے یہ سید پور میں، اتوار کو دوپہر کو بیان ہوا تھا، لائیو ہوا تھا، شاید پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. تو وہ ایک موضوع چلا تھا اس وقت پر. تو لیکن ابھی یہ کہ ان کی بھی ابھی سے تربیت ہونی چاہیے کہ مطلب کہ ایسی نیک عورت ہوگی تو گھر چلے گا. یعنی یہ میں آپ کو بتا دوں، گھر چلانے کے لیے عورت کا اس مزاج پر ہونا بہت ضروری ہے. یہ پورا ٹاپک الگ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس موضوع کو بھی اللہ نے چاہ تو لے لیں گے. لیکن جب اتنی نیک، پرہیزگار اور با وفا عورت ہو نا تو یقین مانے شوہر بہت خوش نصیب ہوتا ہے. اگر ایسے شوہر مجھے دیکھ اور سنیں یا دیکھ اور سن رہے ہوں کہ جن کو اللہ پاک نے ایسی نیک بیوی عطا کی ہے نا، تو وہ ان کی قدر کریں، یقین مانے ان کی قدر کریں. بہت خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو اللہ پاک نیک بیوی دے دے. اللہ پاک کی بارگاہ سے جو سعادتیں نصیب ہوتی ہے نا، ان میں سے ایک سعادت نیک بیوی ہے جو تیرے نیکی اور تیرے عبادت اور تیرے اچھے کاموں میں تیری مددگار ہو. نیک بیوی یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جو خوش اخلاق ہو، اس کو دیکھ کر مطلب کہ مرد کا غم دور ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ مطلب کہ خاموش مزاج ہو، وہ اذیت نہ دیتی ہو. جی ہاں، جو عورتیں اذیت دیتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی. جو عورتیں مطلب کہ تانا دیتی ہیں، طنز کرتی ہیں، یعنی یہ طے ہے کہ شوہر فرشتہ تو نہیں ہے نا، انسان ہی ہے. انسان سے بھول و غلطیاں ہوتی ہیں. نیک عورت غلطیوں کو درگزر کرتی ہے، معاف کرتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہے تاکہ اس کا گھر چلے. یہ بولے کہ یہ ایسا تو ہو سکتا ہے شوہر بھی اس کی 100 غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہو. دیکھیے گھر چلتا ہے غلطیاں نظر انداز کرنے سے. اگر آپ ایک ایک غلطی کو پکڑ کر بیٹھی رہیں گی یا شوہر ایک ایک غلطی کو پکڑ کر بیٹھا رہے گا تو یاد رکھیے گھر نہیں چلتے. پھر یہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اولاد برباد ہوگی، آپ کا گھر ضائع ہوگا. گھر صبر سے چلتا ہے اور درگزر سے چلتا ہے. تو اگر میں تو اسلامی بھائیوں کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایسی بیوی دی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس کی قدر کیجیے گا، ضائع مت کیجیے گا اسی عورت کو. اور کچھ نہ کچھ اگر کوئی کمی کمزوری ہو بھی تو کمزوری کس میں نہیں ہوتی، تو اس کمزوری پر بھی آپ مطلب کہ صبر کریں، درگزر سے کام لیں کہ یار عادت اس کی اچھی ہے، غیبتیں نہیں کرتی، چگلیاں نہیں کرتی، دل آزاریاں نہیں کرتی، اللہ سے ڈرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، مجھ سے بحث نہیں کرتی، مجھ سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتی. چلو کبھی کوئی 2-4 چیزیں کھانے پکانے میں یا کوئی کام کاج میں کوئی ایسی کوئی کمی رہ گئی یا کبھی کبھار کوئی خدا نہ خواستہ مزاج میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ انسان ہے، وہ آ جاتا ہے. ہیومن ایرر کو تو آپ ایکسیپٹ تو کریں گے نا، تو آ جاتا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر رہے گا اور عورت کو بھی احساس ہوگا کہ میرا شوہر میری قدر کرتا ہے. یعنی بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی قدر نہیں کرتے جبکہ وہ واقعی قدر والی ہے. اگر ایسی عورت ہے یا مجھے ایسی بچیاں سن رہی ہیں جن کو اللہ پاک کل اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے، تو میری بچیوں بس اسی طرح زندگی گزارنا جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں جنت دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، ہمیں جنت چاہیے. کس نے دیکھا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، نانی بن گئی ہے، دادی بن گئی ہے، کس کو پتا، کس کو پتا. میں تو دیکھ رہا ہوں ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کی، مطلب مجھے اسلامی بھائی تو نہیں ہر ایک کو کہہ سکتے، مطلب دعوت اسلامی والا تو نہیں کہہ سکتے ہر ایک کو، لیکن اطلاعیں آتی ہیں کہ مطلب بیچاروں کی جوان جوان بیویاں شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہوتا انتقال کر جاتی ہیں، اور کئی جوان لڑکیاں انتقال کر جاتی ہیں.
کیا کام آتا ہے یار یہ سارا مطلب یہ سب کچھ جو جھمیل ہم پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، خواہشیں، فرمائشیں، اور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عبادت کی توفیق دے۔ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم عبادت کریں اور عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور بزرگ خاتون ہے، نیک خاتون ہے، ان کے بارے میں جناب بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شام ہو جاتی تو وہ خود سے کہتی تھی، اے نفس تیرے لیے صرف یہی ایک رات رہ گئی ہے۔ آئے ہے کتنی عام ترین سوچ ہے، کہتی اے نفس تیرے لیے یہی ایک رات رہ گئی ہے، لہذا نیک اعمال میں کوشش کر لو۔ اور جب صبح ہوتی تو وہ کہتی اے نفس تیرے لیے صرف آج ہی کا دن باقی رہ گیا ہے، اس لیے خوب کوشش کر لے۔ یعنی وہ رات کو آخری رات، یعنی یوں سمجھے نا، وہ ہر رات کو اپنے لیے آخری رات اور ہر دن کو اپنا آخری دن تصور کرے کہ نہ جانے مجھے کل کا دن ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کمال کی سوچ نہیں ہے؟ آئے ہائے کمال ہو گیا۔ اللہ پاک جس کو توفیق عطا کر دے۔ آئے ہائے ہائے۔ ایک اور بڑی نیک خاتون گزری ہیں، سیدہ حبیبہ عدویہ علیہ رحمہ۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی تو کچھ یوں کہتی، یا خدا بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، اور دربانوں نے جو بادشاہوں کے دروازے پر جو چوکیدار یا جو بھی آپ کہہ لیں خدام کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لو میں اب تیرے سامنے گریہ وزاری یعنی روتی ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں۔ پھر فجر ہونے تک نماز پڑھتے رہتی تھی، یعنی رات بھر اپنے رب کے حضور گر گرانا، رب کے حضور عبادت کرنا۔ حضرت امام ابن سیری علیہ رحمہ کی بیٹی ہوا کرتی تھی، ان کی بھی عبادت گزاری کے بڑے واقعات ہیں۔ امام ابن سیری علیہ رحمہ خود بہت بڑے عالم و بزرگ گزرے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ ان کی بیٹی کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مطلب اپنی جو عبادت کی جو انہوں نے خاص جگہ رکھی تھی، تو 15 سال مسلسل اس میں عبادت کرتی رہی، صرف وضو کے لیے باہر نکلتی، پھر عبادت شروع کر دیتی۔ وہ ساری رات نماز اور ذکر میں مصروف رہتی، حالانکہ ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، مگر عبادت میں رہتی۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو وہ غمگین آواز میں دعا کرتی، یا خدا تیرے ہی لیے عبادت گزاروں نے رات کے اندھیرے صرف کیے ہیں، اور تیری ہی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے، کہ تیری مغفرت اور رحمت پانے کے لیے ایک دوسرے پر انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا میرے رب میں تجھی سے سوال کرتی ہوں کہ کسی اور سے نہیں، کہ تو مجھے سبقت لے جانے یعنی آگے بڑھنے والوں میں شامل فرما دے، یعنی میں تیری بڑھ چڑھ کر عبادت کروں اور مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل کر دے، یعنی تیری نیک بندیوں میں مجھے شامل فرما دے۔ پھر سجدے میں گر کر دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ ارے اتنی نیک خواتین گزری ہیں، اللہ اللہ۔ ایک اور نیک خاتون کا ذکر میں نے پڑھا کہ ساری رات نماز و دعا میں وہ گزار دیتی، جب سستی محسوس کرتی ہیں کہ تھوڑی سستی ہو رہی ہے تو اپنے نفس سے کہتی ہے، نفس اللہ کی قسم آگے بڑی لمبی نیند ہے، یعنی یہ قبر و حشر کی بات ہو رہی ہے۔ کہتی ہے نفس آگے بڑی لمبی نیند ہے، یا تو وہ حسرت و ندامت کی نیند ہوگی یا فرحت و خوشی کی نیند ہوگی۔ یعنی کتنی وہ اعلیٰ درجے کی ان کی سوچیں ہوا کرتی تھی، جن کا ابھی میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک خواتین جیسا جذبہ عطا فرمائے، اور حضرت حفصہ بنت سیری علیہ رحمہ جو جلیل القدر تابعی حضرت محمد بن سیری علیہ رحمہ کی ہمشیرہ تھی، ان کی بہن تھی، دیکھا 12 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا تھا، جبکہ ان کی وفات 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ میری کئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو بنگلہ دیش میں بھی ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں میں بھی وہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں کہ
ان کا قرآن درست نہیں ہے. قرآن درست ہونا ضروری ہے. اور بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آن لائن داخلہ لیں. تو ہماری اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں, تو اسلامی بہنوں کے پڑھانے سے ہی, ان سے ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو کئی ایسی اسلامی بہنیں شاید ابھی دیکھو سن بھی رہی ہوں, مدنی چینل پر بھی ظاہر ہے کہ ایک تعداد دیکھتی سنتی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے تلاوت سیکھی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت صحیح سیکھی ہے؟ کیا آپ نے نماز سیکھی ہے؟ کیا آپ نے وضو اور غسل کا طریقہ سیکھا؟ پاکی اور ناپاکی کے جو احکام ہیں, جو خواتین میں بہت زیادہ ہیں, طہارت کے جو مسائل ہیں, پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں, کیا آپ نے سیکھے ہیں؟ میں سیکھنے کی بات کر رہا ہوں اس وقت, محض ایک سننا یا ویسے سمجھ لینا یہ نہیں, باقاعدہ یعنی پراپر طریقے سے کیا سیکھا ہے؟ میں سب سے کہہ رہا ہوں, چاہے آپ نانی ہیں, دادی ہیں, امی ہیں, باجی ہیں, بہن ہیں, جو بھی ہیں آپ, بیوی ہیں کسی کی, یا جو بھی گھر میں آپ کی حیثیت ہے, تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اگر ایز اے بیوی گھر میں کوئی حیثیت ہے, ماں کی گھر میں حیثیت ہے, بہن کی گھر میں حیثیت ہے, یا نند کی یا بھابھی والی, جو بھی آپ کی گھر میں حیثیت ہے, نانی دادی, جو بھی آپ کی گھر میں حیثیت ہے, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, چاہے دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ رہتی ہیں, کیا آپ نے عبادت سیکھی ہے؟ بات سمجھ رہی ہیں؟ عبادت آپ نے سیکھی ہے. اور عبادت میں بھی میں بنیادی بات نماز کی کر رہا ہوں. عقیدہ بھی سیکھنا ہے, ایمانیات کو بھی سیکھنا ہے, توحید, رسالت, جنت, جہنم, جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابیات بھی جنتی. اولیاء کرام کے تعلق سے, اللہ وحدہ لا شریک کے تعلق سے جو بنیادی عقائد ہیں کہ کیا کہنے سے معاذ اللہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, تو ایمان اور کفر کا جو بیان ہے وہ تو بنیادی باتیں ہیں. کیا یہ سیکھا یا یہ پڑھا؟ یہ پہلی بات. اب عبادت کی طرف آئیں. فرائض و عبادات ہیں. آپ کئی اسلامی بہنیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے, کیا زکوٰۃ کے احکام سیکھے؟ روزہ فرض ہے, کیا روزے کے احکام سیکھے؟ کئی ایسی اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے مجھے دیکھ اور سن رہی ہوں جن پر حج فرض ہو چکا ہو, محرم بھی ہو, اور ہر چیز جو فرض کے لیے ہے کہ جس سے حج فرض ہو جاتا ہے ایک عورت پر, وہ سب کے سب چیزیں موجود ہوں, مگر اس کو پتہ ہی نہ ہو. اور اگر حج کو جانی ہے تو حج کے احکام بھی نہ پتہ ہو, حج کا طریقہ بھی نہ آتا ہو, احرام کی پابندیوں کو بھی نہ جانتی ہو. اسی طرح کئی اور مسائل ہیں. تو کیا یہ جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میرا سوال آپ سے یہ ہے, آتا ہے یہ جملہ ابھی آپ اگر نہ کہیں تو بہتر ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ نے یہ سب کچھ صحیح طریقے سے, صحیح جگہ سے, اور صحیح اسلامی بہن سے, یا صحیح کسی بھی صحیح سے جہاں سے صحیح سکھایا جائے, آپ نے سیکھا ہے باقاعدہ؟ یا چلے شوہر نے پراپرلی بیوی کو یہ ساری چیزیں سکھا دی ہو, یا والد نے اپنی بیٹی کو سکھا دی ہو, ماں باقاعدہ یہ تمام چیزیں سیکھی ہوئی تھی اور ماں نے باقاعدہ سکھا دیا ہو, کیا ایسا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ شاید آپ میں سے اکثریت, زیادہ سے زیادہ شاید تعداد ہوگی, میجورٹی جس کو کہتے ہیں, وہ شاید یہ کہے گی کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا سب کچھ غلط ہی ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جب سیکھا ہی نہیں ہے, اور یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں, اور سیکھا ہی نہیں ہے, تو تلاوت سیکھی نہیں ہے, نماز سیکھی نہیں ہے, طہارت سیکھی نہیں ہے, اس کے احکام اور اس کی باریکیوں کو سمجھا نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ مجھے آتا ہے اور مجھے سب صحیح آتا ہے؟ آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ میں اسی طرح اگر قبر میں اتر گئی
اور خدا نہ خواستہ میرے یہ فرائض اور میرے واجبات اور یہ مجھے جو کچھ یہ آنا چاہیے تھا جس کا رب نے مجھ پر فرض کیا تھا، اور یہ فرض میں میری کوتاہی ہو گئی ہے، تو یہ دنیا کی پنچادر دنیا کی جھنجھٹیں کیا کام آ جائے گی آپ کو قبر میں؟ یہ بننا سنورنا، یہ گھومنا پھرنا، یہ آنا جانا، یہ دعوتیں، یہ ملاقاتیں، اور یہ مطلب کہ سارا جو مطلب کہ جو خاندان رشتہ دار اور یہ جو کچھ ہم لوگ کی زندگی کا جو ایک انداز ہے، یہ تو ایک دن چھوٹ ہی جائے گا نا۔ گھر بھی چھوٹے گا، بھی بچے بھی چھوٹیں گے، مال اسباب بھی چھوٹے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ آپ بھی ایک دن مرو گی، ایک دن آپ کو بھی غسل کفن ہوگا، جنازے کو آپ کو بھی کندھا دیا جائے گا، آپ کو بھی قبر میں اتار کر آ جائیں گے، چاہے گھر کے افراد جو بھی ہوتے ہیں، آپ ہوں گی اور آپ کی قبر ہوگی، آپ اکیلی ہوگی۔ کیا پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کیا بیٹیاں، کیا بہویں، کیا شوہر، بیٹے، خاندان، گھر، جان پہچان، یہ سارا مطلب کہ کوئی بعض تو بڑی سوشل مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی، کیا کام آئے گا؟ نتھنگ۔ قبر میں اتر جائیں گی۔ فرض اگر علم نہیں سیکھا، اپنے رب کو کیا جواب دیں گی؟ اگر اللہ ناراض ہو، اس کے پیارے حبیب روٹ گئے، خدا نہ خواستہ ایمان ہی ضائع ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، بے شرمی، بے حیائی، بد نگاہی، علم حاصل نہ کرنا، نماز قضا کرنا، عبادت نہ کرنا، طہارت کا خیال نہ کرنا، تلاوت کا نہ آنا، نماز کا نہ آنا، زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنا، روزے صحیح نہ رکھنا۔ اب سمجھ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ اللہ پاک نے جو کچھ آپ پر ہم پر فرض کیا ہے، عبادت اور اس کا علم، اسی طرح زندگی کے کئی ایسے کام ہیں جس کا علم سیکھنا ہم پر فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، اور میجورٹی کے پاس نہیں ہے، کوئی اس پہ خوش فہمی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا تو کہیں نظام ہی نہیں ہے، یا کہیں ذہنی نہیں ہے کہ یار میں کچھ سیکھ لوں، پڑھ لوں۔ اب آن لائن سروس بھی موجود ہے، لیکن اگر ضرورت تو بندہ بیمار ہوتا ہے تو دوا بھی ڈھونڈ لیتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لیتا ہے بھائی، اگر بیمار ہے کہ بھائی میری بیماری کا کچھ کرو، درد ہے مجھے کو پین کلر دو کہ میرا درد ختم ہو۔ یہ آخرت کا درد تو آئے، آخرت کی سوچ تو آئے، آخرت کی فکر تو آئے، تو ہے کوئی نہیں ہے، تو ہے کچھ آپ مطلب مجھے نہیں پتا بنگلہ دیش میں جو اسلامی بہنیں، ان کو میری بالکل اردو واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے لیکن کیا کروں، مجھے بنگلہ زبان تو آتی ہی نہیں ہے، تو میں اب یہی آتا ہے مجھے جو میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ کوئی پراپرلی اگر نہیں سمجھ جہاں آ رہی ہوتی وہ سمجھانے والی کوئی ہماری اسلامی بہن ہو تو صد کرو مار۔ لیکن کیا کروں میں تو اب سب سے یہ درخواست کروں گا، اگر میری وہ اسلامی بہنیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا ہے، وہ معلمہ ہیں، وہ مدنیہ ہیں، عالم بنی ہیں، عالمہ بنی ہیں، یا اس طرح کے علوم سیکھے ہوئے ہیں، فرض علوم سیکھے ہوئے، فیضان فرض علوم کورس ہے ہمارا، اس طرح کا اگر آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہے اور آپ گھر میں ہیں، آپ یا تو ہو سکتا ہے آپ ساس ہو سکتا ہے آپ ماں ہو سکتا ہے آپ بیٹی ہو سکتا ہے آپ بہن ہو، اور آپ کے گھر میں 2 3 4 ہو سکتا ہے بھابھی ہوں، 2 3 4 ایسی اسلامی بہنیں گھر میں ہوں، فیمیلز گھر میں ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہیں مجھے بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ باہر تو میں کرتی ہوں، کیوں نہیں، آپ کو بالکل سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ یہاں آپ کہیں گی کہ گھر والے سیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ گھر میں پوزیشن ہی نہیں ہے۔ اب وہ میں گھر والوں سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ یا تو کوئی ارینجمنٹ کریں، اب گھر کے اندر اگر کوئی ایسی نعمت ہے تو سیکھیں، لیکن سکھانے کا طریقہ پھر وہی ظاہر بات ہے کہ پراپر ہونا چاہیے۔ ڈانٹنا، جھارنا، طنز تنقید، تانا، یہ سب سکھانے کا انداز نہیں ہے۔ شفقت، پیار اور محبت سے ہی سکھایا جا سکے گا، لیکن ہم کوشش کریں گے، احساس دلائیں گے تو کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو میں اینڈنگ اسی پر کروں گا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہی ہیں، میری ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور مہربانی کریں، اپنی قبر و آخرت پر رحم کریں، اپنے حال پر رحم کریں، اور
بہت ساری فضول و گناہوں بھری جو دنیاوی اور یہ گھریلو پنچاتیں، گھریلو مطلب کہ مسائل یا گھریلو جو اس طرح کے ایشوز لے کر آپ بیٹھیے نا، خدا را اسے جان چھڑا لے. یہ کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قبر اشر میں پھنسانے والے ہیں. یہ غیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، چگلیوں میں ڈال دیتے ہیں، بدگمانیوں میں ڈال دیتے ہیں. دل کی گھبراہٹ، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک تک لے جاتی ہے، برین ہیمریج تک لے جاتی ہے. طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، ادھر اٹیک تو ادھر اٹیک. یہ گھریلو پریشانیاں پھر بعد نوبت طلاق تک پہنچتی ہے، خلا تک پہنچتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، بچے اجڑتے ہیں. نکل آئیں اس سے، نکل آئیں اس سے. ون شاٹ درگزر سے کام لیں، معافی سے کام لیں اور دل دماغ سب بڑا کر دیں. اللہ پاک سب کے حال پر رحم فرمائے. سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر. اللہ مجھے صبر عطا کر، مجھے ہمت عطا کر اور میں تیری عبادت گزار بندی بن جاؤں. اس طرف آ جائیں. اس سے آپ کی گھر گرہستی بھی چلے گی. سب کچھ چھوڑ چھاڑنے کا تو نام نہیں ہے نا. اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خدمتیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے جو اہم ذمہ داریاں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اپنی عبادتیں کرنی ہے. آپ کے سامنے قرآن ہو، آپ کو بار بار یہ طلب ہو، یہ طلب ہو. سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یہ طلب ہو، آپ کو بار بار یہ خیال آئے کہ مجھے جلدی سے کام سے فارغ ہونا ہے، قرآن پڑھنا ہے. میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، میرا بھی 1200 درود شریف رہ گئے، میری مطلب کہ اتنی تسبیحات رہ گئی ہیں، مجھے جلدی سونا ہے کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اور مجھے میرے بچوں کو اور میرے بچوں کے ابو کو یا میرے والد کو، میرے بھائیوں کو، میرے گھر والوں کو تہجد کے لیے مجھے اٹھانا ہے. ان سب کو میں نے نمازیں پڑھانی ہیں، میں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے سب کو قرآن و عبادت کی طرف لانا ہے. پھر مجھے گھر کے جو کرنے ہوتے ہیں امور خانہ داری کو کہتے ہیں، ایک مطلب کہ ہاؤس ورکنگ ہوتی ہے، مجھے اس کو بھی مطلب انجام دینا ہے. مجھے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ حسن سلوک. سمجھ نہیں کام کتنا ہے، کام کتنا ہے. اور یہ بیسیکلی علم دین حاصل کرنا ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ اب ٹائم ہے کس اور اسلامی بہن کے پاس جس کو پاس اتنا کام ہو، اس کو کیا یہ موبائل فون استعمال کرنے کا ٹائم ہوگا؟ وہ کیا مطلب وہ سوشل میڈیا پر رہے گی. ایک تو ویسے ہی عورت کو، خاتون کو اور سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے. یہ ہم کام نہیں ہے. یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جو کام ہے، میری اسلامی بہنوں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں تو اپنی اسلامی بہنوں کی یہی فیور کروں گا کہ اس سے دور رہیں. گھر میں ٹیلی فون ہے اور گھر میں یہ مطلب کہ جو وداؤٹ نیٹ کا جو موبائل آتا ہے نا، ضرورت کے تحت جو کمیونیکیشن کرنی ہے اس تک رہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں 100% نہیں کہہ سکتا، مگر یہ اس میں بہت شرارت ہے اس موبائل فون میں. اور عورت جتنی دور رہے نا اس کے لیے فائدہ ہے. وہ مطلب کہ شیشے کی بوتل ہے، ٹوٹ جائے گی. بارود کی ڈبیا ہے، بھک سے آگ لگ جائے گی. جو ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایک بیان کیا ہے تعلق سے، عورت کے تعلق سے، وہ یعنی عورت خود سمجھے کہ وہ کتنی نازک ہے، اس کے جذبات کتنے جلدی مجروح ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات کتنی جلدی پکڑ لیتے ہیں. ایک نیچر ہے. عورت بھی اگر اپنے نیچر کو نہیں سمجھے گی تو کیسے کام چلے گا؟ یہ مطلب ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے میں یوں کر لوں گی. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو تخلیق ہے، اس کی تخلیق کے مطابق اس کو عادات اور اطوار اور اس کی ہمت، اس کی طاقت، اس کے حوصلے بھی دیے گئے ہیں. یہ اللہ پاک نے مطلب یہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم اس کی جو تخلیق ہے، تخلیق کے حساب سے چیزیں دی گئی ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو دعوت اسلامی کے پاس یہ تقریباً جو میں نے آپ کو عرض کیا مواقع موجود ہیں. آپ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، آن لائن سلسلہ، مدرسۃ المدینہ جو قرآن کریم ہے اسلامی بہنوں کے درست کرنے کا، اس کا سلسلہ، بچیوں کے مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ، مدنی چینل پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ. ابھی پہلی رجب سے مسلسل مدنی مذاکرے آئیں گے. ہفتے کو امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ ہے. تو یہ تمام سلسلے الحمدللہ موجود ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں، کتابیں موجود ہیں، پڑھنا چاہیں تو یہ چیزیں موجود ہیں. اگر ہم اسلام بہنیں، اسی طرح ہماری جو عالم مدنی سے مشاورت ہے جو دنیا بھر کے اسلام بہنوں کے دینی کام دیکھتی ہے،
اس سے رابطہ، ان کی ای میل ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بیان سنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ عالمی مجلس سے مشاورت جو دعوت اسلامی کی بنی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے جہاں جہاں اللہ کی رحمت سے پاسبل ہوگا تو وہ آپ کو پرووائڈ کریں گی. ڈیفینیٹلی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں سے ہی مربوط رہنا ہے. تو میں نے آپ کو مین جگہ بتا دی ہے کہ ان کا باقاعدہ ای میل ایڈریس موجود ہے اسلامی بہنوں کا، جو شاید ہو سکتا ہے مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہا ہو. تو ای میل ایڈریس اسلامی بہنوں کا ہونا چاہیے. اسلامی بہنیں اس کو نوٹ کر لیں، اور جو اسلامی بہنوں سے اسلامی بہنوں کے رابطے کے جو ذرائع ہیں وہ معلوم ہیں، ہماری کئی اسلامی بہنوں کو معلوم ہے. تو اس کے ذریعے آپ رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے، بہت سارے آسانیاں اللہ پاک نے چاہ تو ہو جائیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، گناہوں سے بچ کر اللہ پاک جینے کی توفیق عطا فرمائے. اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور علماء نے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی ولی کامل سے بیعت کے ذریعے بھی فرمایا ہے کہ کسی ولی کامل کے ذریعے بیعت ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. الحمدللہ عز و جل نگران شورا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ قادری اتاری سلسلے میں بیعت کرا سکتے ہیں. اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے تمام مریدین کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. تو آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس فیضان کو حاصل کرتے ہیں، اور نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل کی قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عصر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان کا جواب دے لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.
على الحبيب صلى الله على محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الموعد. اب یہاں انشاءاللہ اثر کی جماعت کا بھی وقت ہے تو آئیے مختصراً ذکر بھی کر لیتے ہیں اور دعا بھی کر لیتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم ارزقنی جنت بغیر الحساب اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یا رب مصطفیٰ یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء اب گناہ گاروں نے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا کہاں کہاں پر تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر کہیں ایک ساتھ جمع ہیں کہیں گھروں پر ہیں کہیں کہاں ہیں یا اللہ ان اسلامی بہنوں کا آنا قبول کر ہمارا بیٹھنا قبول کر سننا سنانا قبول کر یا اللہ تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ خاتم النبیین کا واسطہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہم مجرم ہیں گناہگار ہیں ہم غافل ہیں سست ہیں ناکارہ ہیں بیکار ہیں مولا بس تیرے بندے ہیں تو بس ہمیں ہماری گناہوں کی مغفرت دے دے مولا ہم سب گناہوں کی مغفرت دے دے ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے بس معاف کر دے اور ہمیں تو اچھا بنا دے نیک بنا دے ستھرا بنا دے پاکیزہ بنا دے سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نمازی تھی پاکیزہ سوچ والی تھی اللہ ان کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی نمازی بنا عبادت گزار بنا خیالات سوچ طبیعت عادتوں کی پاکیزگی عطا کر ہم سب کو عطا کر مولا ہم سب کو عطا کر یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر یا رب کریم بے حساب مغفرت سے نواز دے جتنے بھی اسلامی بہنیں جمع ہیں ہم سب کو اللہ بے حساب مغفرت سے نواز دے ساری امت کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی بخشش کر ہمارے بیوی بچوں کی بخشش کر ہمارے آل اولاد کی بخشش کر دے ہمارے بچوں پر رحم کر ہمارے بچوں کے بچوں پر بھی رحم فرما دے اللہ ہمارے رشتہ دار خاندان والوں پر بھی رحم فرما یا اللہ ہمارے اسلامی بہنوں کا جو دینی کام ہے یا اللہ ہمارے اسلامی بہنوں کا جو دینی کام ہے اس میں برکت دے اور ترقی دے خوب 8 دینی کاموں کی دھوم دھام ہو خوب دینی کام بڑھے دینی کام میں ترقی ہو آپس میں اتفاق و اتحاد بھی عطا کر دے
یا رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا دے. کئی بیمار اسلامی بہنیں اجتماع میں بھی ہوں گی، گھروں پر بھی ہوں گی، کوئی دعاؤں کے لیے التجائیں لے کر آیا ہوگا. اللہ سب بیماروں کو صحت عطا کر، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، گھریلو ناچاکیاں گھریلو پریشانیاں دور کر. جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر. جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں دے، جن کو بیٹے چاہیں بیٹے دے. عافیت و سلامتی کے ساتھ اولاد کا سلسلہ ہو. جو نکاح کے انتظار میں اچھے ہونے کے رشتے عطا فرما. جو جادو ٹونے آسیب کا شکار ہیں انہیں اس سے بھی نجات دے دے. جو تنگ دستی کا شکار ہیں، قرضوں کے بوجھ چلے دبے ہیں، روزگار کے جن کے مسائل اللہ حل کر دے، آسانی عطا کر دے. دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مقدر کر دے. یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ حج اور عمرے کی سعادت عطا کر. مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرما دے. جن کی اولاد نافرمان فرما بردار بنا دے. جن کے شوہر تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں بد اخلاق اللہ نیک بنا دے. آسان اور نرمی اور آسانی عطا کر دے. جن کی بیویاں بد اخلاق اللہ ان کی بیویوں کو بھی نیک بنا دے. جن کے گھروں میں مسائل اللہ دور کر دے، خاندانوں کے جھگڑے دور کر دے. جو میری جوان بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں نکاح کے انتظار میں اچھے و نیک رشتے عطا فرما. شادیاں ہماری آسان ہو جائیں، سستی ہو جائیں. بس کرم کر دے مولا، کرم کر دے. ساری امت پر رحمت عام عطا فرما. امیر اہل سنت کو سایہ دراز فرما. ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما. ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کر دے. ساری امت کی مغفرت فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسلامی بہنیں اپنے اپنے یہاں صلاۃ و سلام پڑھ لیں. ہمارے یہاں جماعت کا وقت ہو چکا ہے. تمام اسلامی بہنیں اپنے یہاں جو اجتماع کے اختتامی معاملات ہیں وہ کر لیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں. آواز کسی غیر محرم تک کسی اسلامی بہن کی نہ جائے، اس کا ضرور خیال رکھیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، گھر بار کا سکھ عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. দুনিয়ায় দিনের বার্তা করতে প্রচার ও প্রসার, কুরআন হাদিসের আলোকে শোনো বয়ান ভাই আমার। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد